بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اصول کی فلسفی، حصہ نمبر 3۔ اب ہم من جملہ قرآن شریف کی اصلاحات ثلاثہ کی پہلی اصلاح کو، جو ادنیٰ درجہ کی طبعی حالتوں کے متعلق ہے، ذکر کرتے ہیں۔ اصلاح اول یعنی طبعی حالتیں، اور یہ اصلاح اخلاق کے شعبوں میں اس سے وہ شعبہ ہے جو ادب کے نام سے موسوم ہے، یعنی وہ ادب جس کی پابندی وحشیوں کو ان کی طبعی حالتوں، کھانے پینے اور شادی کرنے وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشتی ہے جو وحشیانہ اور چوپایوں یا درندوں کی طرح ہو، جیسا کہ ان تمام آداب کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف۔ سورہ النساء۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ النور، سورہ النساء، المائدہ کی مختلف آیات کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ احزاب، سورہ لقمان اور سورہ ذاریات کی، اور پھر ان کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ ترجمہ یعنی تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں، اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جن سے تم ہم صحبت ہو چکے ہو، اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہوئے تو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں، اور ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں۔ یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تم پر حرام کیے گئے۔ یہ بھی تمہارے لیے جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورت کے وارث بن جاؤ۔ یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے باپوں کی بیویاں تھیں، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پاک دامن عورتیں تم سے یا پہلے اہل کتاب میں سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو، لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے۔ بدکاری جائز نہیں، اور نہ چھپا ہوا یارانہ۔ عرب کے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہ ہوتی تھی، بعض میں یہ رسم تھی کہ ان کی بیوی اولاد کے لیے دوسرے سے اشنائی کرتی۔ قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا۔ مصافحت اسی رسم کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ تم خودکشی نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور دوسرے گھروں میں وحشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے جاؤ۔ اجازت لینا شرط ہے، اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو داخل ہوتے السلام علیکم کہو، اور اگر ان کے گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت نہ دے ان کے گھروں میں مت جاؤ، اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، اور گھروں میں دیواروں پر سے کود کر نہ جایا کرو، بلکہ ان گھروں کے دروازے میں سے جاؤ، اور اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر اور نیک تر اس کو سلام کہو۔ شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ، خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، بتوں کے چڑھاوے مت کھاؤ، لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ، گر کے مرا ہوا مت کھاؤ، سینگ لگنے سے مرا ہوا مت کھاؤ، درندہ کا پھاڑا ہوا مت کھاؤ، بت پر چڑھایا ہوا مت کھاؤ، کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر کھائیں کیا، تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ، صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت کھاؤ۔ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو، یعنی دوسروں کو جگہ دو، تو جلد جگہ کشادہ کر دو،
تا دوسرے بیٹھیں، اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو پھر بغیر چونو چڑھا کے اٹھ جاؤ۔ گوشت، دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہیں بے شک کھاؤ، مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو اور اسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ۔ لغو باتیں مت کیا کرو، محل اور موقع کی بات کیا کرو۔ اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو، اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا، درمیان کو نگاہ رکھو، یعنی باستثناء وقت ضرورت کے۔ چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ، درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زیادہ راہ لے لیا کرو، تا گدا گری سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل کر لیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی تو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو، اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع ہو۔ یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں، لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے۔ ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیہ کہ اعتدال کرو، اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی کفایت کرو، گو ضرورت پیش آوے۔ چار کی حد جو لگائی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تا تم پرانی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کرو، یعنی صدہا تک نوبت نہ پہنچاؤ، یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مہر دو۔ غرض یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں کو وحشیانہ طریقوں سے کھینچ کر انسانیت کے لوازم اور تہذیب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس تعلیم میں بھی اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں، صرف انسانیت کے آداب ہیں، اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑھی ہوئی تھی، کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا، بس ضرور تھا کہ سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے۔ حرمت خنزیر۔ ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور آر سے مرکب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو فاسد اور خراب دیکھتا ہوں۔ خنز کے معنی بہت فاسد اور آر کے معنی دیکھتا ہوں، بس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی سو اور آر سے مرکب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت برا دیکھتا ہوں، اور اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سو کا لفظ عربی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے، اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں۔ سو عربی لفظ ہے، اس لیے ہندی میں سو کا ترجمہ بد ہے، پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی شک نہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی، اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام کے ہم معنی ہے، پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو، مگر صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے، اور یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد، اس کی تشریح کی حاجت ہے۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کی نجاست خور اور نیز بغیرت اور دیوس ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہری ہے، قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلیدی اور بد جانور کو گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلید ہی ہو، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے، بس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا، جیسا کہ یونانی
طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے، اور مردار کا کھانا بھی اس لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے، جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا ہوا، یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونے کے بہت جلد گندا ہوگا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا۔ اور نیز خون کے کیڑے، جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں، مر کر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔ انسان کی اخلاقی حالتیں۔ دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبعی حالتوں کو شرائط مناسب کے ساتھ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے۔ سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اس حصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، یعنی تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کیے، تو یہ مضمون اس قدر لمبا ہو جائے گا کہ وقت اس کے 10ویں حصے تک کو بھی کفایت نہیں کرے گا۔ اس لیے چند اخلاق فاضلہ نمونے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں۔ اول وہ اخلاق جن کے ذریعے سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے۔ دوسرے وہ اخلاق جن کے ذریعے سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے۔ اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعے انسان کوشش کرتا ہے کہ تا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچاوے، یا نقصان رسانی اور کسر شان کا ارادہ نہ کرے۔ اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے علم یا کسی اور ذریعہ سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے، یا اس کے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے، یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سزا کا وہ ظالم مستحق تھا، اس سے درگزر کر سکے، اور اس طرح اس کو دکھ اور عذاب بدنی اور تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے، یا اس کو ایسی سزا دے سکے جو حقیقت میں اس کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اخلاق متعلق ترک شر۔ اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے صانع حقیقی نے مقرر فرمائے ہیں، وہ زبان عربی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک مفرد لفظ اپنے اندر رکھتی ہے، 4 ناموں سے موسوم ہے۔ چنانچہ پہلا خلق احسان کے نام سے موسوم ہے، اور اس کا لفظ سے مراد خاص وہ پاک دامنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے، اور محسن یا محسنہ سے مرد یا عورت کو کہا جائے گا کہ جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر اس ناپاک بدکاری سے اپنے تئیں روکے، جس کا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور متعلقین کے لیے علاوہ بے آبروئی نقصان شدید ہے۔ مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے ناجائز حرکت کا مرتکب ہو، یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اس کے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں، تو کچھ شک نہیں کہ اس غیر مند مظلوم کی ایسی بیوی کو جو زنا کرانے پر راضی ہو گئی تھی یا زنا بھی واقع ہو چکا تھا، طلاق دینی پڑے گی، اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہوں گے بڑا تفرقہ پڑے گا، اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس بدذات کی وجہ سے اٹھائے گا۔ اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جس کا نام احسان یا عفت ہے، یعنی پاک دامنی، اس لیے یہ اسی حالت میں خلق کہلائے گا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بدکاری کے استعداد اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی قدرت نے وہ قوا اس کو دے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اس فعل شنیع سے اپنے تئیں بچائے، اور اگر بباعث بچہ ہونے یا نامرد ہونے یا خواجہ ہونے یا پیر فرتوت ہونے کے یہ قوت اس میں موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ہم اس کو اس خلق سے جس کا نام احسان یا عفت ہے موصوف نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور رہے کہ عفت اور احسان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے، مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتیں۔
بلکہ اس وقت خلق کی حد میں داخل کی جائیں گی جبکہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کریں۔ لہٰذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں، بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامرد کر لیں، اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے۔ گو بظاہر افت اور احسان کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں، بلکہ ان تمام صورتوں میں ان کی افت اور احسان کا نام طبعی حالت ہوگا اور نہ اور کچھ۔ اور چونکہ یہ ناپاک حرکت اور اس کے مقدمات جیسے مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ویسے ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں، لہٰذا خدا کی پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کے لیے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے۔ سورہ نور کی کچھ آیتوں کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے اور سورہ الحدید کی ایک آیت ہے۔ یعنی ایمانداروں کو جو مرد ہیں کہتے کہ آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کھلے طور سے نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں، اور ایسے موقع پر خوابیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچائیں، ایسا ہی کانوں کو نامحرموں سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں، ان کے حسن کے قصے نہ سنیں۔ یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے۔ ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان پر شہوات آوازیں نہ سنیں، اور اپنے ستر کی جگہ کو پردہ میں رکھیں اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی محرم پر نہ کھولیں، اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریباں سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریباں اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے۔ اور دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اسے دعا کریں تا ٹھوکر سے بچائیں اور لغزشوں سے نجات دے۔ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کی انتہا تک پہنچ دیتا ہے، جو زنا کرتا ہے وہ بدی کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بری ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے۔ زنا کی راہ بہت بری راہ ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے، اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہیے کہ وہ اپنی افت کو دوسرے طریقوں سے بچاوے، مثلاً روزے رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے۔ اور لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عمداً نکاح سے دستبردار رہیں یا خوجے بنیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں، مگر ہم نے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کی، اس لیے وہ ان بدعتوں کا پورے طور پر نبھا نہ سکے۔ خدا کا یہ فرمانا ہے کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوجے بنیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے، تو اس صورت میں بنی آدم کے قطع نسل کر بھی دنیا کا خاتمہ ہو جاتا۔ اور نیز اگر اس طرح پر افت حاصل کرنی ہو کہ عضو مردی کو کاٹ دیں تو یہ در پردہ اس سانحے پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا، اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدار اس بات پر ہے کہ ایک قوت موجود ہو، اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اس قوت کے خراب جذبات کا مقابلہ کرتا رہے اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دو طور کا ثواب حاصل کرے، پس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے ضائع کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا۔ ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اس کے مقابلہ سے ملتا ہے، مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ کیا بچے کو اپنی افت کا ثواب مل سکتا ہے؟ پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج۔
ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت کے حاصل کرنے کے لیے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج بھی بتلا دیے ہیں، یعنی کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا، کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا، نامحرموں کے قصے نہ سننا، اور ایسی تمام تقریبوں سے جن میں اس بدفعال کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا، اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا وغیرہ۔ اس جگہ ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہیں، اور اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے، جس سے انسان کا بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ اس کے جذبات شہوت محل اور موقع پا کر جوش مارنے سے نہیں رہ سکتے، یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور ان کے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں، لیکن پاک نظر سے دیکھیں، اور نہ یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان بیگانہ عورتوں کو گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں، بلکہ ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں، نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے، اور ان کی خوش الحانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں، نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے، تا ٹھوکر نہ کھائیں، کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکریں پیش آئیں۔ سوچوں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خاطرات سب پاک رہیں، اس لیے اس نے یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے، تو ہم اپنے خیال میں غلطی پر ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوا کو پوشیدہ کارروائیاں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں۔ غض بصر اسلامی پردہ کی یہی فلسفی ہے اور یہی ہدایت شرعی ہے۔ خدا کی کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے، یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ خدا کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے، کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بھلائی ہے۔ بالآخر یاد رہے کہ خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائز النظر چیزوں کو دیکھنا، اس طریق کو عربی میں غض بصر کہتے ہیں، اور ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے، بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غض بصر کی عادات ڈالنا ضروری ہے، اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اس تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں۔ دوسری قسم ترک شرک اقسام میں سے وہ خلق ہے جس کو امانت و دیانت کہتے ہیں، یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدنیتی سے قبضہ کر کے اس کو ایذا پہنچانے پر راضی نہ ہونا۔ سو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ اسی واسطے ایک بچہ شیرخوار بھی جو بوجہ کم سنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز بباعث صغر سنی ابھی بری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا، اس قدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے، اور اگر بے ہوشی کے زمانہ میں کوئی اور داعیہ مقرر نہ ہو تو ہوش کے زمانہ میں اس کو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس تکلیف سے مرنے کے قریب ہو جائے، مگر دوسری عورت کے دودھ سے طبعاً بیزار ہوتا ہے، اس قدر نفرت
اس قدر نفرت کیا بھید ہے؟ بس یہی کہ وہ والدہ کو چھوڑ کر غیر کی چیز کی طرف رجوع کرنے سے طبعاً متنفر ہے۔ اب ہم جب ایک گہری نظر سے بچہ کی اس عادت کو دیکھتے اور اس پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے کرتے اس عادت کی تہہ تک چلے جاتے ہیں تو ہم پر صاف کھل جاتا ہے کہ یہ عادت جو غیر کی چیز سے اس قدر نفرت کرتا کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتا ہے، یعنی جڑ دیانت اور امانت کی ہے، اور دیانت کے خلق میں کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا جب تک بچہ کی طرح غیر کے مال کے بارے میں بھی سچی نفرت اور کراہت اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بچہ اس عادت کو اپنے محل پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی بے وقوفی کے سبب سے بہت کچھ تکلیفیں اٹھا لیتا ہے، لہٰذا اس کی یہ عادت صرف ایک حالت طبیعی ہے جس کو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے، اس لیے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہو سکتی۔ گو انسانی سرشت میں اصل جڑ خلق دیانت اور امانت کی وہی ہے۔ جیسا کہ بچہ اس غیر معقول حرکت سے متدین اور امین نہیں کہلا سکتا، ایسا ہی وہ شخص بھی اس خلق سے متصف نہیں ہو سکتا جو اس طبیعی حالت کو محل پر استعمال نہیں کرتا۔ امین اور دیانت دار بننا بہت نازک امر ہے۔ جب تک انسان اس کے تمام پہلو بجا نہ لاوے، امین اور دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نمونہ کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق سمجھایا ہے، اور وہ طریق امانت یہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتیں کچھ آیات ہیں۔ ترجمہ، یعنی اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح عقل نہ ہو، مثلاً یتیم یا نابالغ، اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا، تو تم بطور کورٹ آف وارڈز کے وہ تمام مال اس کو متکفل کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو، اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالہ مت کرو، اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو، اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتی رہو، یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے اور جاہل اور نہ تجربہ کار نہ رہیں۔ اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ، اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال ان کو پختہ کرو، اگر ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں، یعنی عمر قریباً 18 برس تک پہنچ جائے، اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالہ کرو، اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو، اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے، ان کے مال کا نقصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لیوے، لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے۔ عرب میں مالی محافظوں کے لیے یہ طریق معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپردہ ان کے مال میں سے لینا چاہتے تو حد الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتا اس میں سے آپ بھی لیتے، راس المال کو تباہ نہ کرتے۔ سو یہ اس عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو، اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے روبرو ان کو ان کا مال دو، اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کر کے جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ جو لوگ ایسے طور پر سے یتیم کا مال کھاتے ہیں اور جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے، وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں، اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتلائے۔ سو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اگر پوری عقل مندی کو دخل
دے کر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کی کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت ہے، سورہ النساء، سورہ انفال، سورہ بنی اسرائیل، سورہ شعراء، سورہ النساء، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھایا کرو اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا کرو تا اس طرح پر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مالوں کو دبا لو۔ امانتوں کو ان کے حق داروں کو واپس دے دیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب تم ماپو تو پورا ماپو، جب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترازو سے وزن کرو، اور کسی طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ، اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو، یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث اور ردی چیزیں نہ دیا کرو، یعنی جس طرح دوسرے کا مال دبا لینا ناجائز ہے، اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض میں بری دینا بھی ناجائز ہے۔ جزاک اللہ۔